هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم ما لا بد منہ کے کتاب الایمان کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یوں تو اس کتاب کے اسباق کو کتاب الطہارت سے لے کر آگے تک ہم نے اپنے پچھلے سال والے ویڈیو کے اندر اس کے اسباق کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھا ہے، مگر ہم نے اس حصے کو یعنی کتاب الایمان کو اس میں شامل نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے مدارس کے اندر کتاب الایمان کا حصہ داخل نصاب نہیں ہے، کتاب الطہارت سے درس کا آغاز کیا جاتا ہے، مگر بہت سارے مدارس کے اندر کتاب کا یہ حصہ بھی داخل نصاب ہے، اس لیے بہت سارے طلبہ کا اصرار ہوا کہ اس حصے کی اسباق کی ویڈیو بنا دی جائے، تو آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب الایمان، یہ کتاب ایمان کے بیان ہے۔ ایمان، یہ اس کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا۔ آمن یؤمن ایمانن کے معنی آتے ہیں تصدیق کرنا، یقین کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہیں۔ اور شریعت کے اصطلاح میں ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہے تصدیق بالجنان، یعنی دل سے تصدیق کرنا۔ نمبر دو ہے اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا۔ اور نمبر تین ہے عمل بالارکان، یعنی اعضاء و جوارح سے عمل کرنا۔ ان تینوں کے مجموعے کے نام ایمان ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے اس لیے کیا ہے کہ ایمان یہ شریعت کے اندر سب سے عظیم الشان چیز ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی اعمال معتبر نہیں ہے۔ آدمی بڑا سے بڑا عمل کر لے اور کوئی مومن نہیں ہے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو اس کا وہ عمل اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ مصنف نے حدیث کی اتباع کرتے ہوئے ایک حدیث ہے جس کے بعض طرق کے اندر یہ آیا ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام بسم اللہ سے نہ کیا جائے تو وہ کام بے برکت ہوتا ہے۔ اس حدیث کی پیروی کرتے ہوئے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور اسی حدیث کے بعض طرق کے اندر آیا ہے کہ کوئی بھی عظیم الشان کام اللہ کی حمد سے شروع نہ کی جائے، اللہ کی تعریف سے شروع نہ کی جائے تو وہ کام دم بریدہ یعنی بے برکت ہوتا ہے۔ اسی لیے مصنف نے اپنی کتاب کا آغاز الحمدللہ سے یعنی حمدللہ سے کیا ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں عربی کے اندر ہے، مگر جو حمدللہ ہے یعنی الحمدللہ خدا کی تعریف انہوں نے فارسی زبان کے اندر کیا ہے، اس لیے کہ ان کی کتاب یہ فارسی کے اندر ہے۔ تو ہم کتاب کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ حمد و ستائش مر خدائی راست کہ بذات مقدس خود موجود است۔ مر کے معنی آتے ہیں خاص فارسی زبان کے اندر، تو حمد و ستائش مر خدائی راست کے بذات مقدس خود موجود است۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کہ بذات مقدس خود موجود است، کہ جس کی مقدس ذات خود موجود ہے، یعنی اللہ رب العزت یہ خود بخود اپنے آپ سے موجود ہے۔ دنیا کا تو نظام یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت کو
کس نے بنایا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اس طرح کے سوالات ذہن میں لانے کی ممانعت ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کسی نے نہیں بنایا، وہ بذات خود موجود ہے۔ وہ اشیاء بایجاد او تعالی موجود ان، کہہ رہے ہیں اشیاء شے کی جمع ہے، اور ساری چیزیں بایجاد او، اس کی تخلیق سے، موجود ان، وجود میں آئی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ اس کے بعد ہے ودر وجود و بقا بوے محتاج ان، اور یہ ساری چیزیں وجود اور بقا میں اس کی محتاج ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہے کسی چیز کا وجود میں آ جانا، اور پھر وجود میں آنے کے بعد اس کا باقی رہنا، تو ایک ہے کسی چیز کا وجود میں آنا اور بقا۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورج کو بنایا، تو سورج جو ہے یہ وجود کے اندر آ گیا، روشنی دے رہا ہے، مگر وہ اب تک روشنی دیتے آ رہا ہے، ہزاروں سال ہو گئے، کروڑوں سال ہو گئے، اب تک روشنی دے رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو بنایا بھی ہے، تو سورج اپنے بنانے میں اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اور پلس بقا کے اندر بھی اس کا محتاج، جو اب تک باقی ہے، اب تک روشنی دے رہا ہے، یہ اللہ کا محتاج ہے۔ ودر وجود و بقا بوے محتاج ان، اور یہ چیزیں وجود اور اپنے بقا میں اس کی محتاج ہیں۔ ووے بہیچ چیز محتاج نیست، اور اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یگانہ است، ہم در ذات و ہم در صفات و ہم در افعال۔ یگانہ کے معنی آتے ہیں یکتا، کہتے ہیں نا کہ موتی، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے مثل جو ہے اور چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہی ہماری کتاب ہے ما لا بد منہ، یہ کتاب ہے، مگر اس جیسی اور بہت ساری کتابیں ہیں ملتی جلتی۔ مثال کے طور پر اس کے بعد نور الجزا پڑھائی جاتی ہے، تو یہ ما لا بد منہ یہ فقہ کے اندر ہے، نور الجزا بھی فقہ کے اندر ہے، ملتی جلتی چیزیں۔ مگر کچھ چیزیں یکتا ہوتی ہیں، یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ اس جیسی کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ہے۔ سمندر کے اندر کچھ موتیاں ایسی نکالی جاتی ہیں جو یکتا ہوتی ہیں، ان جیسا کوئی موتی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہمارا جو پروردگار ہے وہ یکتا ہے، یگانہ است، یکتا ہے، یعنی اپنی مثال آپ ہے کس چیز کے اندر؟ ہم در ذات و ہم در صفات، ذات کے اندر بھی اور صفات کے اندر، وہ ہم در افعال اور افعال کے اندر بھی۔ ہیچ کسرا او، کہہ رہے ہیچ کسرا در ہیچ امر بوے شرکت نیس، کوئی شخص، ہیچ کسرا کسی شخص کو، کوئی شخص در ہیچ امر کسی معاملے میں بوے اس کے ساتھ شرکت نے شریک نہیں ہے، کوئی شخص اس کے ساتھ کسی بھی کام میں شریک نہیں ہے۔ نہ وجود و حیات او ہم جن سے وجود و حیات اشیاء است، اور نہ وجود و حیات او اس کا وجود اور اس کی حیات، نہ وجود و حیات او نہ اس کا وجود اور حیات، ہم جن سے وجود و حیات اشیاء است، حیات اور اشیاء کے وجود جیسا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت موجود ہے اور حی ہے، زندہ ہے، مگر دیگر جو چیزیں ہیں ان کی طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ ساری چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ رب العزت خالق ہے۔ آگے ہے وانا علم او مشابہ علم شاء، وانا سمع و بصر و ارادہ و قدرت و کلام او با سمع و بصر و ارادہ و قدرت و کلام مخلوقات۔ کہہ رہے وانا علم او، اور نہ اس کا علم مشابہ علم شاء ان کے علم کے مشابہ ہے، یعنی علم تو انسان دعویٰ کرتا ہے نا کہ علم ہے،
عالم ہے، اللہ رب العزت بھی عالم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ جو مخلوقات کا علم ہے یہ اللہ رب العزت کے علم کے مشابہ نہیں ہے. خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے. تو ہمارا جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کے علم کے مشابہ نہیں ہے. وَلَا سَمْعُ بَصْرُ وَإِرَادَةُ، اور نہ اس کا سننا اور دیکھنا، و ارادہ اور ارادہ کرنا، و قدرت اور اس کی قدرت، و کلام اور اس کا گفتگو کرنا. وَنَسَمْعِ، اور دیکھ سے پیسے مضاف ہے، وَنَسَمْعُ بَصْرُ ارادہ و قدرت و کلامی، اور نہ اس کا سننا، دیکھنا، ارادہ کرنا، اس کی قدرت، اس کی گفتگو کرنا، با سمع و بصر و ارادہ و قدرت و کلام مخلوقات. مخلوقات کے سننے، دیکھنے، ارادے کرنے اور قدرت اور کلام کی طرح ہے. تو ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی گفتگو کرتے ہیں، مگر یہ سب ہماری گفتگو ہے، اور اللہ رب العزت کی گفتگو اور اس کا ارادہ، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، یہ اللہ رب العزت کے شایان نشان ہے. اللہ رب العزت سمیع ہے، بصیر ہے اور گفتگو کرنے والا ہے، اس کے پاس قدرت ہے، مگر کیسی ہے یہ اسی کے شایان نشان ہے، ہم نہیں جانتے. آگے ہے وہ مجانس و مشارکے غیر از مشارکت اس میں ہیچ مجانست مشارکت ندارد، اور غیروں کی، دوسروں کی مشابہت اور شرکت از مشارکت اس میں صرف نام کے اندر ہے. وہ مجانس و مشارکے غیر از مشارکت اس میں، اور دوسروں کی یعنی غیر اللہ کی مشارکت اور مجانست یہ صرف نام کے اندر ہے. یہ سوال پیدا ہوگا کہ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والے ہیں. مخلوق کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق جو ہے یہ بھی سنتی ہے. تو دونوں پر جو ہے سمع کا، بصر کا مثال کے طور پر اطلاق ہو رہا ہے. تو کہہ رہے کہ صرف نام کے اندر مشابہت ہے. ہمارا سننا یہ ہمارے لائق، اور اللہ رب العزت جو سمیع ہے وہ اپنے شان نشان ہے. ہیچ مجانست و مشارکت ندارد، کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ مشابہت اور مشارکت نہیں ہے. وصفات و افعال او تعالی ہم در رنگ ذات او سبحانہ بے چون. وصفات و افعال او تعالی، اور اللہ تعالی اپنی صفات اور اپنے افعال میں ہم در رنگ ذات او سبحانہ اپنی پاک ذات کی طرح، در رنگ ذات او سبحانہ اپنی پاک ذات کی طرح بے چون و بے چگوں است، الگ اور یکتا ہے. اب مثال سے سمجھا رہے ہیں. مثلا صفت العلم مرعورہ سبحانہ صفت است، جیسے اللہ رب العزت کی صفت علم یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے. مثلا صفت العلم جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت علم، مرعورہ سبحانہ صفت است یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور کیا ہے؟ قدیم، صفت قدیم ہے. اب یہ تھوڑی سی گاڑی بحث ہو گئی ہے، یہ عقائد کی چونکہ بحث ہے اور اس کی تفصیل جو ہے آپ شرح عقائد کے اندر پڑھیں گے، یہاں بس تھوڑا سمجھتے چلیں. کہہ رہے مثلا صفت العلم جیسے اللہ تعالیٰ کا صفت علم، مرعورہ سبحانہ صفت است قدیم یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم صفت ہے. یہ ایک ہوتا ہے قدیم اور ایک ہوتا ہے حادث. تو یہاں اتنا سمجھ لیں، قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور حادث کہتے ہیں جو کل نہیں تھا آج موجود ہو گیا، اور آج ہے کل نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. وَانکشاف است بسیط، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے یہ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک بسیط انکشاف بھی ہے. وانکشاف است بسیط، اور ایک بسیط انکشاف ہے کہ معلومات ازل و ابد
کہ ازل و ابد کی معلومات. دیکھیے ازل اور ابد یہ اصطلاحی لفظ ہے. ازل یعنی دنیا کی جیسے شروعات ہوئی تھی، جب سے دنیا کی شروعات ہوئی سے ازل کہتے ہیں، اور ابد جہاں تک دنیا رہے گا اس کو یہ سمجھ لیں، کہتے ہیں ازل سے ابد تک نا، جب سے شروعات ہوئی ہے، اور ابد کہتے ہیں جہاں خاتمہ ہوگا. تو جب سے دنیا کی شروعات ہوئی اور جب جو ہے خاتمہ ہوگا، یعنی یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں، یعنی ایک تو ہے کیا کہتے ہیں زمانہ، ایک تو یہ کائنات ہے، جگہ، ان تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے ہی، مگر زمانے کا، تمام زمانے کا علم یہ اللہ رب العزت کو ہے. تو اسی کو تعبیر کی جاتی ہے ازل سے ابد تک، جب سے شروعات ہوئی ہے اور جب تک خاتمہ ہوگا. کہ معلومات ازل و ابد، کہ ازل و ابد کی معلومات بأحوال متناسبہ و متضادہ کلیہ و جزئیہ، متناسب اور متضاد، کلی و جزئی احوال کے ساتھ، بأوقات مخصوصہ، مخصوص اوقات میں، ہر کدام، ہر شخص کے ساتھ، در آنے واحد، بیک وقت، دانستہ اس کو علم ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو، اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے، صفت علم کے مطلب کیا ہے، اور ہمارے اندر بھی صفت علم ہے. تو ہمارے اندر صفت علم ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اندر صفت علم ہے وہ ایک مخصوص زمانے تک، مخصوص جگہ تک ہی خاص ہے. ہمارا جو صفت علم ہے، ہمیں تھوڑی سی معلومات ہے. مثال کے طور پر ہم ایک نئی جگہ گئے تو وہاں ہمیں بس جہاں جو چیزیں ہم نے دیکھی اس کا علم ہوا ہمیں. ہماری عمر جو ہے 10 سال ہے تو ہمیں بس 10 سال کا علم ہے، یہ تو ہماری صفت علم ہے. مگر اللہ رب العزت کے اندر جو صفت علم ہے وہ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور ساتھ ساتھ جب بسیط بھی ہے، پھیلا ہوا ہے. کہاں سے پھیلا ہوا ہے؟ کہہ رہے کہ مکان کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے، زمان کے اندر بھی پھیلا ہوا ہے. مکان کے اندر جو پھیلا ہوا ہے اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، اور زمان کے اندر جو پھیلا ہے اس کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے اور کوئی انتہا نہیں ہے. اور ہماری جو چیزوں کا علم ہوتا ہے نا، یہ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا ہے. ہم ایک وقت میں ہی ہیں اور ہمارے ساتھ مثال کے طور پر زید ہے، تو زید کے بارے میں ہم جانیں گے نا، عمر کہیں اور ہے تو اس کے بارے میں نہیں جان سکتے ہیں. مگر اللہ رب العزت آنے واحد کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر تمام چیزوں کا علم جزوی اور کلی احاطے کے ساتھ اللہ کو معلوم ہے. اب مثال لے رہے ہیں کہ زید در فلاں وقت زندہ اس و در فلاں وقت مردہ. مثال کے طور پر کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ زید فلاں وقت تک زندہ رہے گا، و در فلاں وقت مردہ، اور فلاں وقت مر جائے گا، وہاں کذا، اور اسی طرح.